اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم۔ اس کے حقیقی معنی تو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس واضح کتاب کی قسم۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس قرآن شریف کو عربی زبان میں بنایا تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ یہ کتاب ہمارے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ کتاب یعنی قرآن شریف لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے جو اعلی مرتبہ اور حکمتوں سے پور ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم تم سے اس نصیحت کو اٹھا لیں محض اس لیے کہ تم لوگ حد اطاعت سے آگے جانے والے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس وارننگ کو ہم سے اٹھا لیں محض اس لیے کہ کیونکہ ہم حد سے آگے جانے والوں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم پہلے لوگوں میں کتنے رسول بھیجتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پہلے کے لوگوں میں پہلے کی امتوں میں کتنے رسول بھیجتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی نہیں آیا کہ جس کے ساتھ انہوں نے مذاق نہ کیا ہو۔ ان کے پاس پہلے کی امتوں کے پاس کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس کے ساتھ ان لوگوں نے مذاق نہ کیا ہو۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے زیادہ طاقتور تھے غارت کر ڈالا، اور پہلے لوگوں کی یہ حالت گزر گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو زیادہ طاقتور تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غارت کر دیا۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، تو زبردست خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم اپنی جگہ پر پہنچ جاؤ۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس نے آسمان سے ایک اندازے سے پانی برسایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے خشک زمین کو زندہ کیا اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ ہمارے لیے بوٹس اور 4 پاؤں والے جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جس پر ہم سوار ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم اس کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو، پھر جب تم بیٹھ چکو تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہم ایسے نہیں تھے کہ ان چیزوں کو اپنے بس میں کر لیتے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے اسی کی بندوں میں سے اسی کے لیے اللہ کا جز ٹھہرایا، بلا شبہ انسان سارے ناشکرے ہیں۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں پسند کی اور تم کو بیٹوں کے ساتھ مخصوص کیا۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز یعنی بیٹی کی خبر دی جاتی ہے جس کو انہوں نے اللہ کا جز بنا رکھا ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور بحث میں صاف بات نہ کر سکے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں عورت قرار دے رکھا ہے، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کی یہ شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، ان کو اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو محض قیاس آرائین کرتے ہیں۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس سے یہ سند پکڑتے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے قدم با قدم چل رہے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کا قدم بقدم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ یعنی پہلے کے لوگ بولتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر پایا تھا ہم انہی کے پیچھے قدم بقدم چلتے ہیں۔
آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول نے کہا میں تمہارے پاس ایسا دین لایا ہوں جو تمہارے دین سے بہتر راستے پر لے جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو ماننے والے نہیں ہیں جو تم کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے بدلہ لیا، سو دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا سے اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم پوجتے ہو۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور وہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے ہیں تاکہ وہ اللہ ہی کی طرف رجوع رہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ میں نے ان کافروں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا رسول آ پہنچا۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان کے پاس حق آیا تو کہا کہ یہ جادو ہے، وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔